अलम तरा, क्या तू नहीं देखता कि अन अल्लाह, कि बेशक अल्लाह ताला सख्खरा लकुम, उसने मुसख्खर किया है तुम्हारे लिए, मा फिल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन में है, वल फुल्का, और कश्ती को भी, तजरी फिल बहरी, जो चलती है समुंदर में, बे अमरिही, उसके हुक्म के साथ, वयुमसिकु समा, और उसने आसमान को रोका हुआ है, अन तका अलल अर्ज़, ये कि वो गिरे ज़मीन पर, इल्ला बिइज़्निही, मगर उसी की इजाज़त के साथ। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, बिन नासी, लोगों के साथ, लरऊफ़ुन, अलबत्ता शफ़क़त करने वाला है, रहीमुन, और रहम करने वाला है। अब देखिए, इसमें अल्लाह ताला ये बात बयान फरमाना चाहते हैं। देखिए, ज़मीन और आसमान के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ मुसख्खर किया है, इंसानों के ताबे कर दिया है। आप इसकी बात यूँ ही समझ लें, जैसे मैंने उस दिन भी समझाया था कि देखें, ऊँट है, ये कितना बड़ा जानवर है, और इंसान इसके सामने कोई चीज़ नहीं है, और कोई ना होने के बावजूद भी अब छोटा सा एक बच्चा 10 ऊँटों को लेके आराम सुकून से निकल जाता है। ये सिर्फ इस वजह से है कि अल्लाह ताला ने ये जो जानवर हैं, इनको अल्लाह ताला ने इंसानों के ताबे कर दिया है, इंसानों के लिए मुसख्खर कर दिया है। वगरना अगर किसी बंदे को ऊँट की एक लात लग जाए तो वो मुश्किल से बचे। इसी तरीके से और दूसरे जानवर भी आप देख लें, घोड़ा है, घोड़े की कितनी ज़्यादा ताकत होती है, तो ये तो इंसान को 2 मिनट के अंदर रौंद के रख ले, लेकिन अल्लाह ताला ने इस घोड़े को इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया है। इंसान जहाँ चाहता है इसको ले जाता है, चाहे वो पकड़ के ले जाए और चाहे तो उस पर सवार होके वो उसको ले जाए। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें ऐसी हैं। ऐसे ही भैंस को भी आप देख लें, कितना बड़ा जानवर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान के लिए अल्लाह ताला ने इसको मुसख्खर कर दिया है। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ। अब देखें, इंसान जब भैंस का दूध निकालता है और भैंस अगर दूध ना उतारे तो इंसान उसे मारना शुरू कर देता है। क्यों? इस वजह से कि इंसान ने इसके साथ मेहनत की है और इसको पाला है, इसके सामने जो है वो भूसा वगैरह डालता है, उसके बावजूद भी ये जब दूध ना दे, उसके हुक्म को ना माने, तो फिर इंसान डंडा लेके शुरू हो जाता है। तो आप इस बात से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें, इंसान की अगर जो चीज़ें इसके तय मातहत हैं वो ना सुने, इंसान मारता है, तो हम अल्लाह ताला के महतहत नहीं है। हम अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में अपनी इबादत के लिए नहीं भेजा, तो अपनी इबादत के लिए भेजा है। तो इस वजह से इंसान को चाहिए कि इंसान भी अल्लाह ताला के अहकाम को माने, अल्लाह ताला जो हुक्म देते हैं उसको माने। तो फरमाया, अलम तरा, क्या तू नहीं देखता कि अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, सख्खर लकुम, उसने मुसख्खर किया है तुम्हारे लिए, मा फिल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन में है, वल फुल्का, और कश्ती को, तजरी, जो चलती है, फिल बहर, समुंदर में, बे अमरिही, उसके हुक्म के साथ, वयुमसिकु समा, और उसने आसमान को रोके रखा है, अन तका, ये कि वो गिरे, अलल अर्ज़, ज़मीन पर, बिइज़्नि, इल्ला बिइज़्नि, मगर उसकी इजाज़त के साथ। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, बिन नासी, लोगों पर, लरऊफ़ुन, अलबत्ता शफ़क़त करने वाला है, रहीमुन, और रहम करने वाला है। वहुवल्लज़ी, वही ज़ात है, अहयाकुम, जिसने तुम्हें ज़िंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेगा। इन्नल इंसाना, बेशक इंसान, लकफूरुन, अलबत्ता नाशुक्र है। देखें, वहुवल्लज़ी अहयाकुम, वही ज़ात है जिसने तुमको पैदा किया है। इंसान अदम में था, अल्लाह ताला ने इंसान को वजूद दिया है, ये ज़िंदा करना है। सुम्मा युमीतुकुम, फिर अल्लाह ताला तुम्हें मारेगा, दुनिया में आओगे, कुछ जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने तुम्हारी लिखी है वो गुजारोगे, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें मार देगा।
ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں دوبارہ جو ہے وہ زندہ کرے گا۔ اب جب تم قبر میں جاتے ہو، برزخ میں جاتے ہو، یہ قبر اور برزخ یہ ایک ہی ہے۔ برزخ زمان، مکان اور احوال، تین چیزوں کا نام ہے۔ تو اس وجہ سے جب تم برزخ میں جاتے ہو، قبر میں جاتے ہو، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ روح کا تعلق جسم کے ساتھ قائم کر دیتا ہے، انسان کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انسان جب قبر میں چلا جائے تو وہ مردہ ہوتا ہے، بس اسے نہیں پتہ کسی چیز کا۔ اگر مردہ ہے تو پھر سوال و جواب کس سے ہوتے ہیں؟ اگر مردہ ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور یہ پڑھو، تو اس وجہ سے سلام کرو۔ تو جب وہ سنتا ہے تو اسی وجہ سے سلام کرنے کا حکم دیا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے فرمایا کہ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ جو ہے وہ زندہ کرے گا۔ ان الانسان، بے شک انسان، لکفور، البتہ ناشکر ہے، لکل امت، ہر امت کے لیے، جعلنا، بنائی ہم نے، منسکن، قربانی، ہم ناسکوہ، وہ اس کو کرنے والے ہیں، فلا ینازعنک فی الامر، پس ہرگز وہ جھگڑا نہ کریں آپ سے قربانی کے معاملے میں، وادع الی ربک، اور آپ دعوت دیں، الی ربک، اپنے رب کی طرف، انک، بے شک آپ، لعلی ھدی، البتہ آپ ہدایت پر ہیں، مستقیم، جو سیدھی ہے۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، فقل، پس آپ کہہ دیں، اللہ عالم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ، یحکم بینکم، فیصلہ فرمائیں گے تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت والے دن، فیما، ان چیزوں کے اندر، کنتم فیہ تختلفون، جس کے اندر تم آپس میں اختلاف کرتے تھے، جس کے اندر تم اختلاف کرتے ہو۔ تو اس وجہ سے آج ہمیں یہ موقع دے دیا گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اچھے طریقے کے ساتھ گزاریں۔ یہ دنیا یہ دار العمل ہے، اور آخرت جو ہے یہ دار الجزا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے انسان جو ہے وہ کھیتی لگاتا ہے، وہ اس وجہ سے لگاتا ہے تاکہ ہم اس سے نتیجہ اخذ کریں، ہم اس سے پھل وغیرہ لیں، ہم اس سے گندم یہ حاصل کریں۔ اب یہ نتیجہ ہے گندم اور پھل وغیرہ۔ تو بالکل اسی طریقے سے دنیا دار العمل ہے، دنیا یہ کھیتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ہم جو کھیتی لگائیں گے، آخرت میں ہم نے جو کچھ لگایا ہے وہ ہم کاٹیں گے بھی۔ تو اس وجہ سے دنیا دار العمل ہے، اور آخرت جو ہے یہ دار الجزا ہے۔ فرمایا انک لعلی ھدی، بے شک آپ البتہ ہدایت پر ہیں، مستقیم، جو سیدھی ہے۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، فقل، پس آپ کہہ دیجئے، اللہ عالم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، بما تعملون، اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائیں گے قیامت والے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں کے اندر جس کے اندر تم اختلاف کرتے تھے۔ الم تعلم، کیا تو نہیں جانتا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، خوب جانتا ہے، ما فی السماء والارض، جو کچھ آسمان میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے وہ زمینوں میں ہو، چاہے وہ پتھروں کے اندر ہو، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بالکل ایسے ہے جیسے بالکل سامنے ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ان ذالک، بے شک ذالک فی کتاب، یہ سب کی سب چیزیں کتاب کے اندر لکھی ہیں، لوح محفوظ کے اندر لکھی ہیں۔ ان ذالک، بے شک یہ علی اللہ یسیر، اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے، ما، اس مخلوق کی، لم ينزل به سلطانہ، کہ نہیں
بتائی اللہ نے اس کے متعلق کوئی دلیل، وما لیس لہم بہ علم، اور نہیں ہے ان کو اس بارے میں کچھ علم بھی، وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من نصیر، کوئی مدد کرنے والا۔ تو اس وجہ سے ظالموں کی اس وقت مدد نہیں کی جائے گی۔ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ اسی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، یا بنیا، ہے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس وجہ سے شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور عام طور پر ظلم کی تعریف یہ بھی کی جاتی ہے وضع شیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ رکھنا، یہ بھی ظلم ہے۔ مثلا اس کی مثال جو ہے یہ سمجھ لیں جیسے ٹوپی ہے، انسان ٹوپی کو اتار کر گھٹنے پہ لگا لے تو یہ ظلم ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹوپی کی جو جگہ ہے، اس کا جو محل ہے وہ سر ہے، گھٹنا نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ واسکٹ پہنتا ہے، مرد ہے تو واسکٹ پہنتا ہے، تو اب وہ واسکٹ پہنی جاتی ہے اوپر گردن میں، لیکن انسان اس کو پاؤں میں پہننا شروع کر دے تو یہ ظلم ہے۔ کیوں؟ وضع شیء فی غیر محلہ، یہاں پر اس چیز کو اس کے محل کے علاوہ غیر محل میں رکھا گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ ظلم ہے۔ تو اس وجہ سے ظلم کے درجات ہیں، جیسے کفر کے درجات ہیں ایسے ہی ظلم کے درجات ہیں۔ تو سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، تو ایسے ہی اس کے اور بھی کئی درجات ہیں جو نیچے کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر آیاتنا، ہماری آیات، بینات، واضح، تعرف، آپ پہچانتے ہیں، یا تعرف، تو پہچان لے گا، فی وجوہ الذین، ان لوگوں کے چہروں میں، کفروا، جو کافر ہیں، المنکر، برائی کو، یکادون، قریب ہوتے ہیں، یستون، حملہ کر دیں، بالذین، ان لوگوں پر، یتلون علیہم آیاتنا، جو پڑھتے ہیں ان کے سامنے آیتیں۔ قل، کہہ دیجئے، افانبئکم، کیا پس میں تم کو بتاؤں، بشر من ذالکم، اس سے بڑی بری چیز، النار، وہ دوزخ کی آگ ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، وعدہ کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو کافر ہیں، وبئس المصیر، اور بہت برا ہے المصیر، ان کا لوٹ کے آنا۔